اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے، مصلحت سے خالی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر علماء نے بہت ساری باتوں پر بہت ساری مصلحتیں لکھی ہیں، البتہ ایک بات ہے، اس کو دیکھ لیں، ابلیس، شیطان، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ اب دیکھیں کتنے لوگوں کو یہ بہکاتا ہے، ورغلاتا ہے، لوگ جہنم میں جائیں گے اس کی وجہ سے، کافر ہو کر کے مریں گے، لیکن اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مصلحت ہے۔ کیا؟ علماء نے لکھا کہ ابلیس کی پیدائش میں، حالانکہ سراپا شر ہے، کوئی فائدہ نہیں اس سے کسی کو، لیکن اس کی پیدائش میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مصلحت پوشیدہ کر دی، یہ حکمت رکھ دی کہ کل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بہت سارے بندوں کو صرف اس کا نام دے کر کے بچا دیں گے کہ اچھا میرے بندے، تو یہ گناہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا، شیطان نے تجھے بہکایا، اس لیے میں تجھے اس غلطی سے معاف کرتا ہوں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ماں باپ نہیں ہوتے آج کل کے، وہ دیکھتے ہیں ہمارے بچے میں کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، شرارت بہت کرتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ہمارا بچہ تو بہت اچھا ہے، وہ تو گلی محلے کے بچوں کے ساتھ رہ کر کے بگڑ گیا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ انسان بہت سارے گناہ کرتا ہے، غلطی میں مبتلا ہوتا ہے، پلٹ کے یہ کہتا تھا کہ یہ کام مجھ سے شیطان نے کروا دیا، مجھے بہکا دیا۔ تو شیطان کے ہونے کے اندر بھی ایک مصلحت ہے، وہ یہ کہ کل قلا کو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے تمام گناہوں کا بوجھ اس کے سب سے بڑے دشمن پر ڈال کر انسان کو نکال لے کہ چل میں نے تجھے بخش دیا، تجھے معاف کر دیا۔ یہ جو ابلیس ہے نا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا ایک مرتبہ، نہایت افسردہ، شرمندہ، اے موسیٰ، آپ تو اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے ہیں، کلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کریں، میرے لیے بھی توبہ ہے، اگر میں توبہ کرنا چاہوں تو مجھے معافی مل جائے گی، تھک گیا ہوں لوگوں کو بہکاتے، لوگوں کو ورغلاتے، اب توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں بھی جو ہے عزت کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں بھی یہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ پہ بھی نظر کرم فرمائے، میری بھی بخشش ہو جائے، لہذا آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، میرے لیے مغفرت کا کوئی ذریعہ ہے، کوئی طریقہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور درخواست کی کہ یا اللہ، یہ بھی تیرا ایک بندہ ہے، یہ بھی تیری ایک کریشن ہے، یہ تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہے، کیا تو اس کی بخشش کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرض کیا کہ اے موسیٰ، بے شک اس کی بھی بخشش ہے، میں اس کو بھی معاف کر دوں گا، البتہ میری طرف سے ایک شرط ہے اس کی معافی کے لیے، وہ یہ کہ آدم کی قبر پر سجدہ کرے، وہی سجدہ تعظیمی جو آدم علیہ السلام کو کرنے سے اس نے انکار کیا تھا، آج وہ سجدہ تعظیمی ان کی قبر پہ جا کے کر دو۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کو یہ خوشخبری سنائی کہ تیرے لیے بھی معافی کا ایک ذریعہ ہے، وہ یہ کہ آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کے وہی سجدہ تعظیمی کر لیں۔ تو کہنے لگا کہ جب وہ زندہ تھا، سلامت کھڑا ہوا تھا، تب تو میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا، آج جب وہ مر گیا ہے، مانو مٹی تلے دب گیا ہے، آج اس کو سجدہ کروں گا، یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ بہرحال وہ گھمنڈ وہ ختم نہیں ہوا اس کے اندر سے، وہ تکبر، وہ غرور، وہ اسی کی طرح پہلے کی طرح باقی تھا، ویسا کا ویسا۔ لہذا ایک وقت کے لیے دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے وہ اس طریقے کی شکل بنا کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی لوگوں کے سامنے اس کی خلائی کھولی۔